میرا نام شعیب ہے، والدہ کو تکلیف ہے، اللہ شفا دے۔ میرے استاد ہیں حضرت مولانا نعیم اللہ کوٹ سبزل والے، اللہ ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ وہ میرے بڑے اچھے دوستوں میں ہیں اور بڑا مجاہد قسم کا عالم ہے ماشاءاللہ۔ اس علاقے میں بیٹھ کے توحید کا کام کرنا یہ شخص کا جہاد تھا۔ وہ تو سارا ڈاکوؤں کا علاقہ ہے اور دوسرا سارے مشرک ہیں۔ آج الحمدللہ وہاں دین کے ادارے چلیں، بخاری ختم ہو رہی ہے، تو اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ برمنگم سے جن نے سلام کہا، اللہ شفا دے۔ بہرحال کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ کو عذر ہے تو اشارے سے سجدہ کریں، کوئی ضروری نہیں کہ آگے سٹول رکھیں۔ زمزم کے پانی میں کفن کو دھو کے لے جائیں، حکم کوئی نہیں ہے، اگر کوئی کرتا ہے تو ٹھیک ہے، تبرک ہے۔ عمرے کی نیت سے طواف کیا، بغیر صفا مروہ کی سعی کیے، ہوٹل پہ جا کے احرام اتارا، تو بہرحال اگر آپ نے صفا مروہ یعنی کی سعی نہیں کی، جا کے احرام کھول دیا تو سر بھی منڈوائیں اور دم بھی ادا کریں۔ میں کراچی سے نکلا، میری بہن کو گھر سے ہی حیض آ رہا تھا، مکہ آئی، طبیعت ٹھیک ہونے کے بعد مسجد عائشہ سے احرام باندھا، عمرہ کے بالکل دم ہے۔ ان کو احرام اپنے ملک سے باندھنا چاہیے تھا، چاہے حیض بھی ہو۔ کسی زیارت سے یا کسی مزار سے مٹی اٹھا کے لینا بالکل ناجائز ہے، بدعت ہے، نہ اس میں کوئی شفا ہے۔ یہ پتہ نہیں ان کو تکلیف کیوں، بھی خود تو وہ مر گئے ہیں اور تمہارے لیے ان کی مٹی میں شفا ہے، عجیب بات نہیں ہو۔ قبرستان میں جب جنازہ لے جاتے ہیں تو اونچی آواز سے کلمہ پڑھنا بالکل بدعت ہے۔ اپنے ماں باپ کے نام پہ عمرہ بالکل کر سکتے ہیں۔ طواف ہمیشہ 7 چکر کا ہوتا ہے، 7 طواف نہیں ہوتے، 7 چکر کا ایک طواف ہوتا ہے۔ ہمارے بریلوی بھائی مسجدوں میں لاؤڈ سپیکر پہ مسجدوں کا چندہ مانگتے ہیں، آخر نے مسجدیں تو بنانی ہے نا، اگر وہ چندہ صحیح لگائیں تو چندہ کرنا تو منع نہیں ہے، چندہ کھا جانا منع ہے۔ دیکھا یہی کیا ہے کہ اکثر مولوی یہ چندے والے جو ہیں نا، 10 سال سے چندے کر رہے ہیں، اپنی کوٹھیاں بن گئی، مسجد ابھی تک نہیں بنی۔ میت کو گھر سے اٹھاتے وقت 2 سپارے پڑھے جاتے ہیں، بالکل بدعت ہے۔ میلاد جوش خروش سے منایا جاتا ہے لیکن بدعت ہے۔ میلاد میں غبارے اور جھنڈیاں لگائی، سب بدعت ہے۔ ایمان سے کہو حضور کو یہ جھنڈیاں پسند تھیں، یہ غبارے پسند ہیں؟ اللہ کے نبی اسی لیے آئے تھے کہ تمہیں غبارے لگانا سکھائیں۔ کچھ تو خوف خدا کیا کرو۔ تم نقل کر رہے ہو انگریزوں کی جو کرسمس مناتے ہیں کہ اس میں وہ لائٹنگ کرتے ہیں اور غبارے لگاتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں۔ اللہ کے نام پہ منت ماننا بالکل جائز ہے۔ 11ویں بدعت ہے، حضور کے نام پہ انگوٹھے چومنا بالکل بدعت ہے۔ اذان سے پہلے صلاۃ السلام پڑھنا بالکل بدعت ہے۔ فرض نماز کے بعد کلمہ زور سے پڑھنا بدعت ہے۔ محرم الحرام میں 10-15 دیگیں تقسیم کرنا بالکل بدعت ہے۔ سارا سال حضرت حسین یاد نہیں آتے، تمہیں محرم میں یاد آتے ہیں۔ ادھر کہتے ہو کہ حضرت حسین کو پانی نہیں ملا اور تم دیگیں پکا کے کھلا رہے ہو، خود تو شرم کرو۔ تم اس دن روزہ رکھو، تم بھی پیاسے رہو اگر حسین کو مانتے ہو۔ یا علی مدد، علی مشکل کشا، یا غوث پاک، یہ شرک ہے، معمولی گناہ نہیں، شرک ہے۔ مشکل کشا اللہ کی ذات ہے۔ اگر ہمارا استاد شرک بدعت کا عقیدہ رکھتا ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اللہ کے علاوہ نبی کو عالم الغیب کہا جاتا ہے، کوئی بھی عالم الغیب نہیں کہتا، کوئی کہتا ہے تو اس کو علم نہیں ہے۔ سارے قرآن حدیث میں دیکھیں کسی جگہ علم غیب ما سوا اللہ کے نہیں استعمال ہوا۔ اگر لفظ آئے ہیں تو اظہار عن الغیب، اطلاع علی الغیب، خبر اللہ دے دیں کسی غیب کی، وہ الگ بات ہے، لیکن علم غیب اللہ کا خاصہ ہے۔
یہ پھر وہی باتیں ہیں جو پہلے میں جواب دے چکا ہوں. یا اللہ تو کہتے ہیں، یا محمد کہنا جائز نہیں ہے، تو پھر اللہ کے برابر کر دیا نا آپ نے. ادھر بھی حرف ندا، ادھر بھی حرف ندا. اور شرک کیا ہوتا ہے؟ میرے والد فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے. میری والدہ بیمار ہے، اللہ صحت عطا فرمائے. بچی یا بچہ پیدا ہوتا ہے، 7 دن کے بعد جو حلوہ بنا کر دعا درود کر کے محلے میں تقسیم کرتے ہیں وہ خالص بدعت ہے. 7ویں دن عقیقہ کیا جاتا ہے کہ 2 بکرے ذبح کرو، تم حلوے پہ ٹرکھا رہے ہو بچے کو. ماشاءاللہ. شیعہ کی محفل میں جانا بھی حرام ہے اور ان کی نظر نیاز میں شریک ہونا بھی حرام ہے. وہ حضور کو گالیاں دیتے ہیں، بی بی عائشہ کو گالیاں دیتے ہیں، تم ان کی مجلس میں جاتے ہو. میت کو قبرستان لے جاتے ہوئے قرآن ساتھ رکھتے ہیں، بالکل بدعت ہے. میت کو جب 15 دن ہو جاتے ہیں سارے گھر والے اکٹھے ہو کے روتے رلاتے ہیں، یہ بھی بدعت ہے. میت کے مرنے کے بعد اس کے لیے کتنے دن دعا کریں؟ ساری زندگی دعا کرتے رہیں. اللہم اغفر لجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. عورت اپنے ماں باپ کی قبر پر بھی نہیں جا سکتی ہے. جمعہ کے دن کپڑے دھونا منع ہے، کپڑے دھونا سنت ہے نہ کہ منع ہے. عجیب جاہل ہے، بھی حجامت کرے، کپڑے دھوئے، ناخن کاٹے تاکہ جمعہ کی تیاری کرے. شام کے وقت گھر میں جھاڑو دینا منع ہے تو تم صبح دے دیا کرو. ویسے یہ جھاڑو دینا مسئلہ تم نے خود بنایا ہے، نہ دن میں منع ہے نہ رات میں منع ہے. اگر چھوٹا بچہ یا بچی فوت ہو جائے، اس کی چارپائی پر یا اس کے گلے میں پیسوں کا ہار ڈالتے ہیں، یعنی آگے جا کے فرشتوں کو دے گا. بدعت ہے، جہالت ہے، اور کیا ہے. نماز جنازہ کے بعد دعا جو مانگنا ہی بدعت ہے تو فضائل کیا ہوں گے؟ خود جنازہ دعا ہے، تم نبی کی دعا کو چھوڑ کے مولوی کی دعا پر اعتبار کرتے ہو. قبر کے دفن کرنے کے بعد جو مولوی ہیلا اسقاط کرتے ہیں وہ بھی بدعت ہے. یہ تو مولویوں کے اپنے کھانے کے ذریعے ہیں، کبھی کل خانی، کبھی ہیلا اسقاط، کبھی 7 جمعراتیں، کبھی 40واں. اتنے میں کوئی اور بھی مر جائے گا محلے کا، مولوی کا کام تو چلتا رہے گا نا. میت کے لیے رسم کل بدعت ہے، 40واں بدعت ہے. جمعرات کے دن گوشت منگوا کے دعا کی جاتی، بالکل بدعت ہے. گوشت کھانے کا شوق ہو تو ویسے کھا لیا کرو، تم بدعت کیوں کرتے ہو؟ اپنے گھر میں کوئی مر جائے یا شادی کے موقع پر یا زیارت والے بابا جی کے نام پر موسیقی یا شعر و اشعار کا پروگرام کرنا بالکل ناجائز ہے. قبرستان میں قرآن لے کے جانا منع ہے. قبروں میں قبرستان میں جا کے قبر والوں کو وسیلہ بنانا بالکل ناجائز ہے. جنازے کے آگے توشہ حلوہ چھوارے لے جاتے ہیں، بالکل حرام ہے. دلہن کے گھر سے نکالتے وقت ڈولی میں برکت کے لیے قرآن مجید رکھا جاتا ہے، بالکل ناجائز ہے اور گناہ ہے، اور قرآن لعنت کر رہا ہوتا ہے. جس نے مجھے ساری زندگی نہیں پڑھا، شادی کے دن ساتھ کر رہے ہو. میں نے پاک ہونے کے بعد خوشبودار صابن سے غسل کیا، بالکل دم ہے. میرے صاحبزادہ تحفیظ کے استاد ہیں، اللہ ان کو شفا دے. اگر عصر کے بعد داخل ہوں مسجد میں تو تحیت المسجد حنفی مسلک کے مطابق نہ پڑھیں. باقی ائمہ کہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں. احرام باندھ کے عمرے کے لیے حرم آئے، بیمار ہو گیا، سو گیا، کمبل ڈالا، احرام بندھا ہوا، کوئی دم نہیں. عورتیں عشاء کے فرض تو پڑھ لیے، وتر سوچا تہجد میں پڑھوں گی، حیض آ جائے تو پھر وتر نہیں پڑھ سکتی. بعد میں جب نمازیں قضا کرے گی وتر بھی قضا کرے گی.
نمازیں تو قضا ہے نہیں حیض کی. ہمارے یہاں اہل حدیث حضرات ظہر کی اذان 12:45 پہ ہوتی ہے، عصر 3:50 پہ. ہم اہل حدیث کی اذانوں پر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. وہ اول وقت میں پڑھتے ہیں، ہم آخر وقت میں پڑھتے ہیں. وقت تو دونوں جائز ہیں، حدیث میں ثابت ہیں. میری بہن کو شوگر اور بلڈ پریشر ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. میری بیٹی پیدا ہوئی ہے، اس کا کوئی نام، حضور کی بیٹیاں جو ہے نا، بی بی رقیہ ہے، زینب ہے، فاطمہ ہے، کوئی بھی نام، ام کلثوم ہے، کوئی نام رکھ لیں. بچہ بہت روتا ہے، آیت الکرسی پڑھ کے دم کیا کریں. مسجد اقصی میں ایک نماز پڑھیں تو 500 کا ثواب ملتا ہے. اگر ٹی ٹی پوسٹ کے لیے تھوڑے پیسے چلے جائیں، مجھے نہیں پتا کیا ٹی ٹی پوسٹ کیا بلا ہے. عبد پتہ نہیں کس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں. بالکل کریں، شریعت میں منع نہیں ہے، لیکن آپ کے ملک کے قانون میں اگر بنا ہے، تم جانو قانون جانے. کسی وکیل کے پاس جاؤ، وہ کوئی راستہ نکالے گا. میں دوسرے عمرے کے بعد حمام گیا، میں نے دونوں احرام کی چادریں اتار کے پھر سر پہ اس طرح پھیرا، کوئی حرج نہیں. طواف کے دوران چکر بھول گیا، خالہ بھی میرے ساتھ تھی. اس نے کہا پورے ہو گئے، انشاءاللہ اللہ قبول کرے. اس کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ میری بچی کی دعا کریں، اس کا پہلا بچہ ہے. پہلا بچہ بھی 6 ماہ میں پیدا ہوا. اللہ آپ کو صحیح تندرست اولاد نصیب فرمائے. گھٹنے میں درد ہے، کیا گھٹنے پر احرام کی حالت میں پٹی جو ہوتی ہے وہ باندھ سکتے ہیں؟ ہاں باندھ سکتے ہیں. کچھ نفسیاتی مسائل کا شکار ہوں. جب آپ کا سید عطاء المومن کے ساتھ تعلق تھا تو ان سے علاج نہیں کرایا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ ویسے مجھے جب چاہے مل لیں، لیکن میں علاج کوئی نہیں جانتا. پاؤں میں چھالے پڑ گئے، جرابیں پہن کے عمرہ کیا. اگر مجبوری سے کیا ہے پھر دم نہیں ہے. میرے والد بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے. ایک عورت نے عمرہ کر لیا، بال بھی کاٹے اور دم بھی ادا کرے. ریاض الجنہ مدینہ پاک میں بھی عصر کے بعد نماز نہ پڑھیں، وہاں جا کے بیٹھ جائیں، درود شریف پڑھتے رہیں. مکے میں رہتے ہوئے عمرے تو آپ نے کر لیے، طواف زیادہ کریں تو ثواب ہے. عبد الباسط ہیں، امام ہیں، اللہ پاک ان کی بھی تمنائیں پوری کرے. ایک لڑکے نے اپنی بیوی کو مارا اور غصے میں اس کو بولا میری طرف سے طلاق ہے. بہرحال بولا ہے تو طلاق تو ہو گئی. اب یہ اللہ جانتا ہے اس نے 1 کہی ہے یا 3 کہی. اگر 1 کہی ہے تو رجوع کر لیں، اور 3 ہے تو رجوع ہو ہی نہیں سکتا. کوئی عورت یہ دعا کرے کہ میرا جو شوہر ہے نا جنت میں مجھے یہ نہ ملے، مجھے کوئی اور شوہر ملے، یہی ملے گا جس کے نکاح میں مرو گی انشاءاللہ. باقی ٹھیک ہو جائے گا، وہاں لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا. میری بہن کا بیٹا فوت ہو گیا، اللہ اس کو صبر دے. اس سے کہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کی تسبیح پڑھا کرے. بغیر وضو بھی اذان ہو سکتی ہے. بہرحال یہ ہے کہ سنت اور نوافل کا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ اگر فرائض میں کوئی کمی ہوگی تو اس سے پورا کر دیں گے. باقی جو نمازیں قضا ہیں وہ پڑھنی پڑیں گی. میں نے سر پہ نقلی بال اگائے ہوئے ہیں، وہ عمرے کے بعد قصر کریں، وہ قصر تو کرنی پڑے گی جیسے تم نے رکھے ہوئے ہیں. کلثوم نام رکھنا اچھا، بالکل کلثوم رکھے، ام کلثوم سب جائز ہے. حضور کی بیٹی ہے بی بی ام کلثوم.
میرے شوہر کی کوئی پراپرٹی پتہ نہیں ہے، ان سے کوئی دوست سوسائٹی کے بارے میں مشورہ لیں تو اس سوسائٹی کی فائل 1 لاکھ میں لے کر پھر 1.5 لاکھ میں دے دیتا ہے، کوئی بات نہیں۔ میری ٹانگیں بے جان ہیں، میں واش روم میں ہوتی ہوں، اذان ہوتی ہے، بالکل اذان کا جواب نہ دیں، سر پہ دوپٹہ بھی نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں۔ واشنگ مشین میں اگر ناپاک کپڑا ڈالا جائے تو باقی کپڑے بھی پلید ہو جائیں گے، لیکن جب دھل جائیں تو پھر صاف پانی میں ایک دفعہ سب کو دھو لیں۔ میں حصے داری میں تجارت کرنا چاہتا ہوں، 1 لاکھ روپیہ دیا، ابھی تک تجارت میں شریک نہیں ہوا، اب یہ پیسہ زکوٰۃ میں شامل کرنا ہے۔ جب آپ تجارت کر رہے ہیں تو جو پیسہ آپ کو ملے گا اس کی زکوٰۃ دیں گے، آپ اس کی بھی دیں گے کیونکہ یہ بھی تو آپ کے اصل ہے نا۔ اگر کسی عورت کو حیض نہیں آیا لیکن اس کو محسوس ہو رہا ہے کہ آئے گا، نہیں، اس کو حیض نہیں سمجھا جائے گا۔ ستیلے بھانجے سے بھی پردہ، بالکل یہ پردہ کریں۔ 2 بہنوں کا نکاح ایک ہی گھر میں باپ اور بیٹے کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ طواف کا 7واں چکر پورا کر کے دوسرا طواف ختم کر کے پھر دوسرے کے لیے دوبارہ نیت کریں۔ انجینئر مرزا کہتا ہے کہ سنت کے پڑھنے میں ثواب ہی نہیں ہے اور نہ پڑھنے میں گناہ نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، انجینئر ہے نا بیچارہ، کو عالم تھوڑا ہے، اس نے تو بلڈنگ بنانی ہے، چاہے بنانے کے بعد فوراً چھت گر جائے۔ اللہ نے ایک بیٹا دیا، 8 ماہ قبل 15 سال کی عمر میں حادثے میں شہید ہو گیا۔ ہم دونوں میاں بیوی نے عمرہ بھی کیا، اچھا کیا، انا للہ پڑھا کرو اور صبر کرو۔ میں رنگ کا کام کرتا ہوں، اگر ہاتھوں پہ رنگ لگا ہو تو اس کو اتار کے وضو کریں گے کیونکہ وہ رنگ کے اندر پانی نہیں جاتا۔ ہانگ کانگ میں مسجد ابراہیم تعمیر ہو رہی ہے، اللہ مشکلات دور کریں۔ عمرے میں حلق اور بال کٹوانا، ایک عورت نے خوشبودار صابن ہاتھ میں پکڑ لیا، اس پر کوئی جرمانہ نہیں۔ اگر عمرے کے دوران عورتوں نے ہاتھوں پہ دستانے اور پاؤں میں جرابیں پہنی ہیں، کوئی حرج نہیں، عورتیں پہن سکتی ہیں۔ میں نے جہاز میں احرام باندھا، ہوٹل میں گیا، احرام اتار کے 10 منٹ کے لیے اور سر پر سے پانی ڈال کے نہا لیا، کوئی بات نہیں۔ سپاہی صحابہ کے اورنگزیب ہوں اور لدھیانوی سب الحمدللہ علماء حق ہیں اور ساری زندگی انہوں نے حق کے لیے جان لڑائی ہے۔ والدین کو اللہ صحت دے، جن کی اولاد نہیں اللہ اولاد دے۔ والدین نے حج کا ارادہ کیا، اللہ نصیب کرے۔ مولانا فضل الرحمان کی اور تمام علماء کی اللہ حفاظت فرمائے۔ اگر عصر کے بعد طواف ختم ہوا تو اب 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں۔ واجب طواف نہیں پڑھا، بعد میں بھول گیا، سر منڈانے کے بعد تو بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی دم شم نہیں۔ میرے والد صاحب نے میرا نکاح زبردستی کروا دی ہے، میں ابھی شادی کے لائق بھی نہیں ہوں، نہ کوئی روزگار ہے، کرا دیا تو خوشی مناؤ، نہ کہ والدین پہ ناراض رہو۔ اگر احرام کا کپڑا کسی دوسرے بھائی کے منہ پہ لگ جائے، اللہ معاف کرے، آمدن تو کوئی نہیں مارتا۔ قاری عبدالوحید صاحب نے دعا کی، اللہ سب کو صحت عطا فرمائے۔ محمد ادریس اور محمد عباس کا حفظ کا امتحان اللہ کامیاب فرمائے۔ اللہ سب جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، اللہ سب کی دعائیں منظور فرمائے۔
پتہ نہیں کہاں سومرو عرفان سومرو کالونی سے مولانا عبد الجبار تعزیت کریں، اللہ ان کی ذائقہ خیر دے۔ مرشد کے بارے میں ضروری ہے لیکن تلاش کریں، میں تو نہیں بتا سکتا۔ میری بیٹی سمیہ، اللہ سب بیماروں کو شفا دے۔ کہتے ہیں جی کہ عمرے والوں سے کہیں کہ اپنے ملک سے عمرہ سیکھ کے آیا کریں، بالکل اچھی بات ہے، سب کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ ہم مسجد میں امام رکھنا چاہتے ہیں، اگر ہم نے زکوٰۃ کے پیسے غریب کو دیے، مستحق کو، وہ امام کی تنخواہ میں خود اپنی خوشی سے دے دے، وہ دے سکتا ہے، تم نہیں دے سکتے ہو۔ یہ بھی تم بہانہ بنا رہے ہو، ہیلا کر رہے ہو۔ امام رکھا ہے تو اس کو ویسے تنخواہ دو، ضروری ہیلے کر کے کان پکڑنا ہے۔ میں طواف کرتے ہوئے طواف کے دوران وہ شاپر تقسیم کرتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ ہم 4 بھائی اپنی والدہ کے ساتھ رہتے ہیں، والدہ پہ حج فرض، اگر امیر ہے تو فرض ہے، ورنہ کوئی فرض نہیں۔ آپ نے جو سلام ہے مدینہ شریف میں جب اپنے صلاۃ و سلام پڑھیں تو لوگوں کے بھی پڑھ لیں۔ میں ایک لڑکی ہوں، 6-7 سال سے کسی نامحرم کی محبت میں مبتلا ہوں، استغفار کرو، توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ ہم بالکل جمعہ کے دن جو سب سے پہلے مسجد میں جاتا ہے اس کا ثواب زیادہ ہے، سچی بات۔ ایک عورت پاکستان سے عمرے پہ آئی ہے، اس کا خاوند ادھر ہے، بالکل عمر فارغ ہونے کے بعد میاں بیوی کیوں نہ ملیں بھائی، اس کی بیوی ہے۔ پاکستانی قانون کے مطابق قتل کا قصاص جو ہے 2 لاکھ پتہ نہیں 16,000 پتہ نہیں کتنا 21,65,000، ایک قتل میں 3 آدمی ملس ہیں، تینوں کو عدالت نے تقسیم کر کے سب پہ رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک عورت پاکستان سے آئی، اس کو پاکستان میں عید آ گیا، اس نے ادھر سے ہی عمرے کی نیت کر لی تھی، اب وہ کیا کمرے میں، ہاں کمرے میں بیٹھی رہے، جب پاک ہو جائے جا کے عمرہ کرے۔ اللہ سب کے روزگار میں برکت دے، اللہ بچوں کو امتحان میں کامیاب کرے۔ تصویر بغیر عذر کے بنانا جائز نہیں ہے۔ کرونا بیماری سے اللہ تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ اچھی نوکری کے لیے استغفار زیادہ پڑھا کریں۔ مسجد عائشہ سے جتنا چاہیں عمرہ کر سکتے ہیں۔ بیوی کسی نہ کسی وجہ طلاق پتہ نہیں لگے یا مانگے، بیوی کے کہنے کا کیا ہے؟ میں نے عمرہ کیا حج نہیں کیا ہے تو کوئی بات نہیں، جب اللہ توفیق دے گا حج بھی ہو جائے گا۔ ہوٹل میں قبلے کی سمت معلوم نہیں تھی، چند نمازیں پڑھنے کے بعد پتہ چلا تو آپ نے غلط کیا، نمازیں دہرائیں۔ ہوٹل میں سینکڑوں آدمی موجود ہیں، پوچھ رہے تھے کعبہ کس طرف ہے، یہ کون سا مشکل مسئلہ تھا؟ کوئی جنگل میں تھے تم کہ کسی سے نہیں پوچھ سکے؟ زندہ آدمی کے لیے دعا کیا کریں۔ طائف جائیں تو بالکل واپسی پہ احرام ضروری ہے ورنہ دم پڑ جائے گی۔ یہ پہلے ہو چکا ہے جواب۔ اگر ہم انگلینڈ سے آئے ہیں، ایک رات ہم جدے میں رہے، پھر ہم نے جدے سے احرام باندھ کے عمرہ کیا، ٹھیک ہے دم آپ پہ کوئی نہیں ہے، لیکن وہ جو عمرہ تھا اصل وہ تو آپ کا رہ گیا نا، آپ کو وہاں سے نیت کرنی چاہیے تھی یا جہاز میں میقات سے نیت کرنی چاہیے تھی۔ دم کوئی نہیں آپ پر۔ مدینے سے واپس آیا، طبیعت خراب تھی اس لیے عمرے کی نیت نہیں، احرام تو کوئی دم نہیں۔ پھر اگلے دن مسجد عائشہ سے احرام باندھا، وہ ضروری نہیں ہے۔ مدینے کی میقات پر ہی بیوی کو حیض آ گیا، اس نے نیت نہیں کی، چونکہ جانا ہے، ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں۔ میقات مقیم مواطن، اللہ عالم نے آپ نے کیا لکھا ہے؟ ذہانت کے لیے یا قوی یا متین رب زدنی علما۔
میرے پاس کچھ لوگ امانت رکھتے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں یہ رقم استعمال کروں گا، وہ اجازت دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جب وہ مانگے ان کو دے دیں۔ اگر آپ نے حیض کی حالت میں مدینہ پاک کی میقات سے نیت کر لی، ٹھیک ہے، اب آپ پاک ہو گئی ہیں تو غسل کر کے عمرہ کریں۔ موسیقی بغیر میوزک کے بھی حرام ہے۔ میں ڈرائیور ہوں، امارات دبئی سے آنا میقات سے، تو آپ کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے عمرہ باندھنا۔ پاکستان میں جو نمازی ہیں وہ کعبۃ اللہ کی کس طرح منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں یہ تم جانو، تم پاکستان میں رہتے ہو، میں تو نہیں رہتا، آج تک تمہیں یہ پتہ نہیں لگا ہے۔ انا للہ و انا، یہی بھی نقشہ دیکھ لو کہ کعبے میں پاکستان کس طرف۔ لاہور سے آئے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ حضرت عبدالرحیم اشر میرے خالو تھے، میرے دونوں کانوں کی سماعت ختم ہو گئی، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ حرم کے باہر جو راستوں میں نماز ہوتی ہے، اگر اگلی صفیں نظر آ رہی ہیں تو نماز ہو جاتی ہے، ورنہ نہیں ہوتی۔ میری پھوپھی بیمار ہے کینسر سے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اگر کسی نے 3 چکر لگائے پھر حتیم میں جا کے نماز پڑھنی شروع کر دی اور طواف نہیں ہوا، دوبارہ شروع کر کے پورا کرے۔ لاہور میں تبلیغی جماعت کا اجتماع ہو رہا ہے، اللہ کامیاب فرمائے۔ میرا خاوند بھی ہے، میری ماں باپ بھی ہیں، تو آپ سب کی خدمت کریں، ماں باپ کی بھی، خاوند کی بھی۔ میری بیٹی 7 برس ہو، چل نہیں سکتی، اللہ شفا دے۔ بھئی پاکستان کی کسی خاتون نے یا مرد نے اگر قبر پہ سجدہ کرو، وہ تعظیم کی نیت سے ہو گناہ ہے، لیکن عبادت کی نیت سے ہو تو پھر کفر ہے۔ طواف کے دوران کوئی سائل سوال کرے، پیسے دے دیں، کوئی حرج نہیں۔ میری بیوی بیمار بھی تھی، کمزور بھی ہے، اس نے احرام نہیں باندھا، کوئی دم نہیں۔ میرا نام محمد نعمان ارشد ہے، آپ کا پوتا میرا کلاس فیلو تھا، مظفر گڑھ نثالی میں ہم پڑھتے تھے۔ اچھا چلو الحمدللہ۔ عورت کو شادی کے بعد بھی اپنے شوہر کی اطاعت کرے، لیکن ماں باپ کا جو مقام ہے وہ شوہر کا نہیں ہے۔ سب سے افضل صدقہ پانی کا ہے، خیرات۔ وہی پانی، یعنی کہ جیسے بعض علاقے ہیں یہاں پانی نہیں، وہاں نل لگوا دیں، کنویں لگوا دیں۔ مرحومین کی طرف سے عمرہ ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے۔ آب زمزم سے وضو ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے۔ طواف ایک مرتبہ میں 2 یا 3 اکٹھے کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ اتنے رش میں حجر اسود کے بوسے دینے سے مردوں اور عورتوں کا اخبار نہ دیں، دور سے اشارہ کر دیں بس۔ زندہ لوگوں کے لیے دعا کریں، اللہ ان کو بنا نصیب کرے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے مشکلات ہیں، اللہ مسلمانوں کی مدد کرے۔ 8 دن ہو گئے ہیں میرے مینسز کو، اب بھی 2 دن مزید انتظار کریں۔ عمرے میں یاد نہیں رہا کہ 6 چکر تھے یا 7 بار، اللہ قبول فرمائے، کوئی زیادہ وہم میں نہ پڑو۔ اگر آدمی جنسی طور پہ کمزور ہے تو کسی ہسپتال میں جا کے علاج کرائے۔ ایک خاتون نے اپنے خاوند سے کہا کہ آپ پاکستان کا سفر کرو گے تو مجھے بھی ساتھ لے کے جاؤ گے، نہیں تو طلاق۔ بیوی کے کہنے سے طلاق نہیں ہوتی، اگر طلاق بیوی کے ہاتھ میں ہوتی نا تو انشاءاللہ سب یتیم نظر آتے ہیں ہم کو۔ کسی پر دم واجب وہ کیسے کرے؟ منڈی جا کے بکرا لے کے ذبح کرے، غریبوں کو تقسیم کرے۔ ہم کاروبار کو بڑھانے کے لیے قرضہ لے سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، لیکن اس نیت سے کہ دینا بھی ہے۔ میرے بیٹے کے امتحان ہے، اللہ کامیاب کرے۔
خواتین گھر میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑتی ہیں، تو خواتین کا کام ہی یہی ہوتا ہے۔ اللہ ہدایت دے۔ اگر آدمی کی پیٹھ پہ اس بیگ میں جوتے ہیں تب آپ کوئی حرج نہیں۔ دوسرے دن عمرے کے لیے حل کرنے کے بال چھوٹے تھے، سیفٹی خالی پھیری، اگر سیفٹی پھیری ہے بال نہیں ہے نہ آئے، آپ اس طرح تو پھیریں۔ میرے بازو پہ ٹیپ لگی ہے، اوپر سے مسح کر دیا کریں۔ حضرت علی مکے میں پیدا ہوئے تھے، یہاں جو کام کرتے ہیں وہ حج عمرہ کر سکتے، یہاں کر سکتے ہیں۔ حضرت علی کے کتنے بچے تھے؟ تقریباً 18 بچے تھے۔ نماز جنازہ کی صفیں طاق ہوں تو اچھی بات ہے، ورنہ جیسے بھی ہوں۔ ایک آدمی وفات پا گیا، اس کے 4 بچوں کی شادی ہو گئی ہے، 2 بقایا ہے، شادی شدہ بچی بھی حصہ مانگے، بالکل حصہ دینا ہوگا سب کو۔ روضہ پاک میں جب سامنے کھڑے ہوں تو پھر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میٹھا کھانے سے پہلے کھانا سنت ہے۔ شجاع آباد سے حاجی عبدالقیوم کی ہدیہ بھی اللہ شفا عطا فرمائے۔ میں نے عمرے کے پہلے چکر میں احرام کندھے سے نہیں ہٹایا، باقی 6 چکروں میں ہٹایا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ عمرے کا غسل کیا، یہ پتہ نہیں تھا کہ صابن بھی استعمال کیا، لیکن بعد میں عمرے کا وضو کیا تو وہ تو کوئی حرج نہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ بہرحال آپ حج عمرہ کرتے ہیں، لوگوں کے تانے نہیں کرو گے پھر بھی تانے دیں گے، کرو گے پھر بھی تانے دیں، لوگوں کی باتوں کو چھوڑیں آپ۔ حاجی جب واپس جاتے ہیں تو لوگ جانور ذبح کرتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اگر خوشی سے اپنی دعوت دیں تو الگ بات ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام، یا الہنا الہ کل شیء الہ واحد لا الہ الا انت، اللہم انت المیسر لکل یسیر وانت علی کل شیء قدیر، یا لطیف الطف بنا فی تیسیر کل یسیر فإن تیسیر کل عسیر علیک یسیر۔ اللہم یسر امورنا و امور اولادنا و اولاد اولادنا و بناتنا و اخواننا و امور المسلمین مع الراحت لقلوبنا و ابداننا والسلامت والعافیت فی دیننا و دنیانا۔ اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون، اللہم کن لنا ولا تکن علینا وانصرنا علی من بغى علینا، اللہم کن بنا رؤوفا رحیما ولا تجعلنا شقیا ولا محروما، اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین هذا البلد الامین فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں لڑکیاں ہیں اللہ ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما، بے روزگاروں کو روزگار نصیب فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا الہ العالمین ہمیں مانگنا نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما، اپنے دروازے پہ آنے والوں کی حاضری حج عمرہ زیارت منظور و مقبول فرما، یا اللہ پوری دنیا میں جہاں مساجد ہیں مدارس ہیں دین کے ادارے ہیں ان کی حفاظت فرما، دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، دین کے اجتماعات کی حفاظت فرما، علماء کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمان ہندوستان میں ہیں، کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، یا اللہ وہ برما میں ہیں، روہنگیا میں ہیں، ہند میں ہیں، سندھ میں ہیں، افغان میں ہیں، عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، یا اللہ ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمان اس وقت کشمیر میں تیرے نام پر ذبح ہو رہے ہیں، فلسطین میں ذبح ہو رہے ہیں، مولا ان کی نصرت فرما، ایدہم بنصرک یا قوی یا عزیز، اللہم اہلک عدوک واعداءہم اعداء الدین، اللہم انزل علیہم بأسک الذی لا يرد عن القوم المجرمین۔
اللہم ارنا فیہم عجائب قدرتک اللہم انا نعوذ برضاک من سخطک ومعافاتک من عقوبتک وبک منک اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک وصلی اللہ تعالی علی خیر